السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے جو موضوع میرے لیے منتخب فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا تحفظ کیسے ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا تحفظ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حدود کہتے کسے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر جب لفظ حدود استعمال ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک خاص تصور آتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، شادی شدہ زانی کو رجم کر دیا جائے، اور قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ ہمارے نزدیک یہ حدود ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے۔ میں گزر کر رہا تھا کہ لفظ حدود یہ حد کی جمع ہے، اور جب ہم لغت کی کتابیں کھولتے ہیں، مثال کے طور پر لسان العرب ہے یا دیگر کتابیں ہیں، تو ہمیں لفظ حد 3 معانی میں ملتا ہے۔ پہلا رکاوٹ، دوسرا معنی کسی چیز کی انتہا، اور تیسرا معنی جو اسی کا ہم معنی ہے کسی چیز کا اخیر۔ قرآن مجید کو جب ہم کھولیں تو ہمیں مختلف مقامات پر لفظ حد یا حدود ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ 229ویں آیت مبارکہ ہے، 230ویں ہے۔ سورۃ النساء ہے، 13ویں آیت مبارکہ ہے۔ سورہ توبہ ہے، 97ویں آیت مبارکہ ہے، 112ویں آیت مبارکہ ہے۔ سورۃ المجادلہ کی 4تھی آیت مبارکہ ہے۔ سورہ الطلاق کی 1 آیت مبارکہ ہے، اور سورۃ النساء کی 14ویں آیت مبارکہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام آیات مبارکات میں جو لفظ حد یا لفظ حدود استعمال ہوا ہے اس کا معنی
کسی چیز کا اخیر، کسی چیز کی انتہا۔ ایک سادہ سی مثال سے بات کو سمجھاؤں گا۔ آپ بین الاقوامی سرحد سے بہت زیادہ دور نہیں ہیں، آپ کے پاس نارووال ہے، نارووال سے کم و بیش کوئی 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر بین الاقوامی سرحد بالکل قریب ہے۔ آپ ابھی اس سرحد سے آدھا کلومیٹر دور ہوتے ہیں، آپ کو ایک تختی لگی ہوئی نظر آتی ہے، خبردار آپ بین الاقوامی سرحد سے بالکل قریب ہیں، اس حد سے تجاوز مت کیجیے۔ اب رب کائنات نے حدود متعین کر دی ہیں، اور یہ جو رب کائنات نے حدود متعین کی ہیں، اگر تھوڑا سا دماغ پر بوجھ ڈالا جائے تو یہ انسانی عقل کا تقاضا ہے۔ انسان نے بھی ہر کام کی حدود متعین کی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد جو بھی انعامات عطا فرمائے وہ سارے کے سارے محدود ہیں، ان کی بھی ایک حد ہے۔ سمجھ لیجئے، ایک آدمی کی نظر بڑی تیز ہے، آپ اسے کھلے میدان میں کھڑا کر دیں، جس کی لمبائی 10-12-15 کلومیٹر ہے، اس کی نظر 10-12-15 کلومیٹر تک کام نہیں کرے گی، زیادہ سے زیادہ 1-1.5 کلومیٹر آگے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ایک آدمی، اس کے کان بڑے پتلے ہیں، تو اس کی قوت سماعت کی بھی ایک حد ہے۔ ایک بندہ بڑا باتونی ہے، آپ اسے کہیں بول لو بھی جتنا بولنا ہے، وہ کتنی دیر تک بولے گا، اس کے بولنے کی بھی ایک حد ہے۔ ایک انسان بڑا پیٹو ہے، مرد ہے یا عورت، اس کے سامنے آپ کھانے کا ڈھیر لگا دیں، کتنا کھائے گا، اس کی ایک حد ہے۔ ایک آدمی بڑا پوستی ہے، اس کو بڑی نیند آتی ہے، کتنی دیر تک وہ سوئے گا، اس کی ایک حد ہے۔ ایک آدمی بڑا جھگڑالو ہے، وہ کتنی دیر تک جھگڑا کرے گا، ایک وقت آئے گا جب اس کو خاموش ہونا پڑے گا۔ الی حد القیاس، جب انسان نے اپنی اپنی حدود کا تعین کیا تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کی حدود کے تعین کے بارے میں کبھی بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں آگے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حدود کا تعین کیا کیوں ہے؟ ساری کائنات مل کر اللہ تعالیٰ کی حدود کی مخالفت کرے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حدیث مبارکہ ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، جتنے لوگ تم سے پہلے گزر گئے ہیں وہ بھی، جتنے لوگ آج موجود ہیں وہ بھی، جو قیامت تک کے آنے والے ہیں وہ بھی، جن بھی اور انسان بھی، سارے کے سارے مل جائیں اور اللہ کے خلاف اعلان بغاوت کر دیں تو اللہ کی بادشاہی میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے، نہ کمی کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس سب کے سب اگر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں تب بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ رب کائنات نے یہ حدود کیوں متعین کی؟ یاد رکھیے گا، ان حدود کے تعین کا بنیادی مقصد دراصل میری اور آپ کی دنیاوی زندگی کو مثالی انداز سے گزارنے کا قاعدہ، قانون، اصول اور ضابطہ مہیا کرنا ہے۔ اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود و قیود کے مطابق چلیں گے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں، یہ تمہیدی کلمات کو تھوڑے سے لمبے ہو گئے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں۔ اس سلسلے میں آخری بات عرض کر کے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج جن لوگوں کی ترقی دیکھ کر، وہ ترقی نہیں ترق ہے، یہ ترق پنجابی والا ہے، اور آپ خواتین اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ ترق کا مطلب ہماری پنجابی زبان میں گند ہوتا ہے۔ جن کی ترقی دیکھ کر ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، ہم لوگ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، ان ظالموں نے حدود و قیود کو توڑ دیا، حالانکہ ان کے نزدیک بھی بے شک
فحاشی، بے حیائی اور یعنی اخیر ہے، لیکن اس کی بھی انہوں نے حدود متعین کی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہاں پر حرامی بچوں کی تعداد حلالی بچوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے۔ ہم پاکستان کو روتے ہیں، یہاں پر کرپشن ہے، یہاں پر بد امنی ہے، یہاں پر رشوت خوری ہے، یہاں پر سود ہے، یہاں پر قانون کا احترام نہیں، وغیرہ 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 وغیرہ، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا، ان کے قوانین بڑے سخت ہیں، اس کے باوجود وہ معاشرہ ہمارے نسبت کئی گنا زیادہ تباہی اور بربادی سے دوچار ہے۔ میں زیادہ مثالیں نہیں یہاں دیتا، 4 دن پہلے کی بات ہے جی، 4 دن پہلے کی بات ہے، اپنے آپ کو بڑے ترقی یافتہ کہتے ہیں نا۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک مسافر جہاز لینڈ کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک پرائیویٹ جہاز اسی رن وے کے اوپر چڑھ آیا۔ وہ پاگل کے بچوں، تمہارا یہ ایئرپورٹ ہے کہ پسرور کر لاری اڈا ہے کہ جدھر سے جس کا مردی منہ اٹھائے بھاگا چلا آتا ہے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی حدود کے تحفظ میں ہے۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف، نقطوں کی شکل میں بات کروں گا، آپ لوگ اگر چاہیں تو کاغذ قلم لے کر میرے نکات کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ زندگی بھر آپ کے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کے تحفظ کے لیے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے حصول علم۔ یاد رکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا اپنی صحیح میں، اور باب کیا ہے؟ باب العلم قبل القول والعمل۔ ہماری بدبختی کی انتہا یہ دیکھیں کہ ہماری اکثریت علم سے اس قدر غافل ہے کہ اگر یہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان سے سوال کیا جائے کہ اسلام کا لفظی معنی کیا ہے تو وہ نہیں بتا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدود کا تحفظ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں ان حدود کا علم نہ ہو۔ میں ایک مثال دے کر آپ کو بات سمجھاؤں گا، بات بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ نے الجھ جانا، میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ میرے محلے میں ہمارے ایک بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں میاں بیوی میں نبھا نہ ہو سکا، بیوی طلاق لے گئی، بیٹی نے باپ کے پاس رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میرے بھائی نے دوسری شادی کی، یہ بیٹی جوان ہو گئی جو پہلی بیوی سے تھی، اور دوسری طرف اس کی دوسری بیوی کا بھائی جوان تھا۔ اب اس لڑکی کا رشتہ اپنی سوتیلی ماں کے بھائی سے ہو گیا، یعنی سوتیلے ماموں سے۔ اب جس کو نہیں پتا وہ تو شور مچائے گا، ویکھو جی مامے نے بیاہ کر لیا۔ تو بنیادی چیز جو سب سے پہلے سمجھنے والی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدود کا تحفظ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا۔ دوسری چیز جس کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کا تحفظ کر سکتے ہیں وہ ہے اخلاص۔ انسان کو اپنی ذات کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوں گے، اس کا سب سے بڑا انعام ہمیں یہ ملے گا کہ رب کائنات ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا اصل میں کامیاب شخص وہ ہے۔ اور جہنم سے کوئی انسان تب تک بچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی ذات کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ مخلص نہ ہو۔ جملہ نوٹ کیجئے گا، زندگی میں کام آئے گا۔ انسان کو اپنے ساتھ اتنی ہمدردی کم از کم ضرور ہونی چاہیے کہ انسان جہنم سے بچاؤ کا بندوبست کر لے،
جنت میں داخلہ بعد کی بات ہے، وہ تو اگلا مرحلہ ہے۔ تیسری چیز جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کا تحفظ کر سکتے ہیں وہ ہے تقوی۔ اور تقوی کیا ہے؟ اس کو آپ سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف کہہ سکتے ہیں۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی سردار چیز یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ عرب معاشرے کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے وہاں پر خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن وہاں پر ایک چیز آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گی۔ کسی نے کوئی غلطی کی ہے نا، تو سب سے پہلا لفظ وہاں پر یہ بولا جائے گا، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اب کوئی ڈرے یا نہ ڈرے یہ اس کا معاملہ ہے۔ اور پھر چونکہ ماہ صیام ہے، ماہ رمضان ہے، میں اس مناسبت سے ایک بات ضرور آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ کسی بھی عبادت کو اٹھا لیں، اس عبادت کے ساتھ آپ کو لفظ تقوی لازمی ملے گا۔ میرے اللہ کو کوئی شوق نہیں کہ میں اور آپ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے مریں۔ میرے اللہ کو میری اور آپ کی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اللہ غنی ہے، میرے اللہ کو میرے اور آپ کے صدقۃ الفطر، عشر، زکوٰۃ، صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اللہ کو شوق نہیں کہ ہم یہاں سے 1.5-2 لاکھ روپے کا ٹکٹ بھریں، سعودی ایمبیسی سے باقاعدہ ویزا لگوائیں اور جا کر بیت اللہ کا طواف کریں، صفا مروہ کی سعی کریں، عمرہ کریں۔ میرے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہم 12-15 لاکھ روپے خرچ کر کے 40 دن کے لیے، 20 دن کے لیے سعودیہ جائیں، 8 تاریخ کو منا جائیں، 9 کو جناب ہم عرفات جائیں، 9 اور 10 کی درمیانی رات مزدلفہ آ کر رہیں، اور اس کے بعد پھر واپس آ کر جمرات کو کینکر ماریں، 10، 11، 12 اور 13 یا 10، 11 اور 12 ہم منا کے اندر گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہ میرے اللہ کو میرے اور آپ کی استغفار کی، نہ میرے اللہ کو میری اور آپ کی قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ جب عبادت کرے تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر نماز ادا کرنے کے باوجود بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں بچتا تو اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے ایک فارمیلٹی پوری کی ہے۔ اور یہ تقوی کی کمی کا ایک مظہر ہے، تقوی کے خاتمے کی ایک نشانی ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی رمضان کے مہینے میں چیزیں سستی کر دیتے ہیں، جبکہ ہماری پاکستانی قوم کی اکثریت 2 نمبر چیزیں مارکیٹ میں لا کے مہنگی بیچتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ روزہ ہمیں سکھاتا کیا ہے۔ تو جس بچی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، اس کو اگر اجنبی نمبر سے موبائل پر کال یا میسج آئے گا وہ اس نمبر کو بلاک کر دے گی۔ اگر اس سے کوئی لڑکا رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس کو اول تو جواب دے گی نہیں، اور اگر جواب دے گی تو ایسا جواب دے گی کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اللہ کی حدود کے تعین کے لیے تقوی ضروری ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز وہ ہے اللہ تعالیٰ سے حیا۔ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ان نکات کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تیری شرم ختم ہو جائے نا، حیا ختم ہو جائے تو جو مرضی کرتے رہو۔ یاد رکھیے، ایک مسلمان، اس کی جلوت اور اس کی خلوت، اس کی محفل اور اس کی تنہائی، وہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔
اور جس بد نصیب انسان کو اپنے پیدا کرنے والے رب سے شرم نہیں ہے، اس سے بڑا بے حیا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے اور حیا والے تھے۔ تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی حیا ہوگی، وہ مرد ہو یا عورت، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی حدود کا تحفظ کریں گے۔ جو پانچویں چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہے خاندانی اثرات کے ساتھ۔ میں اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ ہمارا مستقل طور پر موضوع ہے، 2 جمعے کے خطبے ہیں، آپ کو ہمارے چینل پر مل جائیں گے، لہو بولتا ہے یا لہو کا اثر۔ ذرا تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا، اور خواتین کو حق اصل ہے میری بات کا برا منا لے کہ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام لے کر وہ 70 کمروں میں گھس گئی ہے۔ آج تک کسی مرد کی کوئی ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی، لیکن قرآن نے ایک نقشہ کھینچا، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ ابھی تک اہل علم اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں، ان کا قلم کانپتا ہے، ان کی زبان لرزتی ہے۔ ترجمہ سن لیجئے گا کہ وہ عورت، میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، وہ عورت سیدنا یوسف علیہ السلام پر مر مٹی۔ قریب تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اس عورت کی طرف مائل ہو جاتے اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی نہ دیکھ لیتے۔ اب وہ نشانی کیا تھی؟ اٹھائیے تفسیر کی کتابیں، علمی ماحول ہے، میں ذرا علمی انداز سے بات کروں گا۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ رب کائنات نے اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والد کی تصویر کر دی تھی کہ یوسف، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ تم کس باپ کے بیٹے ہو۔ اللہ کی حدود کا تحفظ۔ میری جتنی بھی بیٹیاں میری بات سن رہی ہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ کسی غیر محرم کے ساتھ رابطہ کرنے سے پہلے، چیٹنگ کرنے سے پہلے، گپ شپ لگانے سے پہلے، آدھی رات تک، رات کے 2 بجے تک فون پر گپیں ہانکنے سے پہلے، تصاویر کا تبادلہ کرنے سے پہلے، خفیہ گھر سے بھاگنے کا منصوبہ بنانے سے پہلے، کھا کے سر کے اندر خاک ڈال کے عدالت کے اندر شادی کرنے سے پہلے آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ کی رگوں میں دوڑنے والا خون کس باپ کا ہے۔ ایک مثال اور لے لیجئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وقت کو خلیفہ کو پتا چلا، وہ بھی آیا ہوا تھا، اس نے ڈھونڈا اور ڈھونڈ کر کہنے لگا سالم، میں تمہارے باپ اور تمہارے دادا کی بڑی عزت کرتا ہوں، اللہ نے مجھے خلافت دی ہے، اختیارات دیے ہیں، فوج دی ہے، پولیس دی ہے، کچھ مانگو۔ کہا خلیفہ، مجھے تمہاری ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا ہے، رب کائنات کے گھر میں کھڑا ہو کر میں تجھ سے کچھ مانگ لوں؟ خلیفہ نے انتظار کیا، طواف مکمل کیا، بیت اللہ سے باہر نکلے، کہا سالم اب تو بیت اللہ سے باہر نکل آئے، اب تو کچھ مانگ لو۔ کہا آخرت مانگوں کہ دنیا؟ تو کہنے لگے آخرت تو میں تمہیں نہیں دے سکتا، دنیا مانگ لو۔ کہا خلیفہ دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، میں تجھ سے کیا مانگوں؟ جو اصل بات، خلیفہ کا جواب، اس نے کہا پتر یہ تو نہیں بول رہا، تیرا خون بول رہا ہے۔ آج ابھی اسی وقت مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون کس باپ کا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کا تحفظ نہیں کریں گے، اللہ کی حدود کو توڑیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے خاندان کے اوپر دھبا لگا رہے ہیں، ہم اپنے باپ کے سفید بالوں کو خاک میں ملا رہے ہیں،
ہم اپنی بوڑھی والدہ کے سر میں خاک ڈال رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اس سے اگلا نقطہ ہے چھٹا، وہ کیا ہے؟ خود احتسابی۔ میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ 24 گھنٹے میں تھوڑا سا وقت اپنی ذات کے لیے نکالا کریں۔ حاسبو قبل ان تحاسبو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ قول ہے، فرماتے تھے کہ اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے تمہارا محاسبہ ہو، اپنا محاسبہ خود کرو۔ جب میں اور آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کر رہی ہوں، اور میرے اس اقدام کا میری ذات پر، میرے خاندان پر، میرے معاشرے پر، میرے دین پر، میرے ملک پر کیا اثر پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ کی حدود کا تحفظ خود بخود ہم کرنے لگیں گے۔ اسی طریقے سے ایک جو ہمارے سامنے 7ویں چیز آتی ہے، وہ کیا ہے؟ عزت نفس یا خودداری۔ ہم سیالکوٹی ہیں، ہم جن باتوں پر فخر کرتے ہیں، جن شخصیات پر، ان میں ایک نام اقبال کا بھی ہے، اور اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نفسانی خواہشات کے بہاؤ میں، جذبات کی رو میں بہہ کے اپنی عزت نفس اور اپنی خودداری کو داؤ پر لگا دینا، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شیطان کی چالوں کے مقابلے میں سستا بنا لیا۔ ایک مسلمان، ایک مومن، وہ اتنا کمزور کب سے ہو گیا کہ شیطان نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا تو وہ اس کے اشاروں پر ناچنے لگا، اور شیطان کی چالوں میں آ کے اس نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا۔ مثال سن لیجئے، کہنے والے نے کہا، دولت سے کسی نے پوچھا کہ دولت بی بی بتاؤ تمہیں کہاں تلاش کریں؟ اس نے کہا مارکیٹوں میں، بازاروں میں، منڈیوں میں، چیمبر آف کامرس کے اداروں میں، بینکوں میں، سیٹھوں کی تجوریوں میں۔ علم سے کسی نے پوچھا، علم صاحب ذرا بتائیے اگر آپ گم ہو جائیں تو آپ کو کہاں تلاش کیا جائے؟ اس نے کہا لائبریریوں میں، کتب خانوں میں، علماء کی محافل میں، اسکالرز کے پاس۔ جب عزت سے کسی نے پوچھا کہ اگر تم کھو جاؤ، گم ہو جاؤ، تو تمہیں کہاں تلاش کریں؟ عزت نے کہا کان کھول کر سن لو، جب میں گم ہو جاؤں تو مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ میں جب گم ہوتی ہوں، میں جب جاتی ہوں تو واپس نہیں آیا کرتی۔ کیا ایک مسلمان کا بیٹا یا بیٹی اتنے سستے ہو گئے کہ ایک فون کال یا ایک میسج پر، ایک پیغام پر انہوں نے اپنی عاقبت، اپنی آخرت ہی نہیں بلکہ اپنی دنیا کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ اس پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور و فکر فرمائیے گا۔ 8ویں جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کا تحفظ کر سکتے ہیں، وہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ کافر کی علامت ہے کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی علامت ہے کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مومن، مسلمان حالات کو تبدیل کرتا ہے، حالات کے رخ پر بیٹھتا نہیں ہے۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں بظاہر ترقی کی چکا چوند، امیر طبقے کی چکا چوند، دولت کی چکا چوند کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے، غور کیجئے گا۔ ہمارے ہاں کامیابی کا تصور کیا ہے؟ کیا کار، کوٹھی، بنگلہ، بینک بیلنس، اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھا طرز زندگی، کیا یہ کامیابی ہے؟ اگر یہ کامیابی ہے
تو پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہماری تاریخ کی زیادہ تر شخصیات تو ناکام ہو گئیں، وہ فیل ہو گئیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ لوگ کامیاب تھے اور قیامت تک کامیاب رہیں گے۔ ان کی عظمت کا اعتراف آج غیر مسلم بھی کر رہا ہے۔ اور ان کی کامیابی کس میں تھی؟ ان لوگوں نے حالات کے رخ پر اپنے آپ کو نہیں ڈالا، حالات کو اپنے رخ پر ڈالا۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کو دوں گا، پرانی بات ہے، 3-4 سال پہلے کی۔ مجھے میرے ایک بھائی نے کہا جی میرے بیٹے کا نکاح ہے اور وہ آپ نے پڑھانا ہے۔ میں نے کہا جی چلو کوئی بات نہیں، مفت کا مولوی آپ کو مل گیا ہے، پڑھا دیتے ہیں۔ تو ہم چلے گئے، تقریباً کو 35-40 آدمی تھے اور کو 15-20 آگے بیٹھے ہوں گے۔ مسجد کے اندر نکاح ہوا۔ تو جس بھائی نے مجھے نکاح کے لیے کہا تھا وہ بندہ دیندار ہے، مسجد ہے اس کی اپنی، جمعہ شمعہ پڑھاتا ہے۔ تو اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ استاد جی کسی کا لحاظ نہیں کرتے، میں ٹھا کر کے منہ پہ بات کر دیتا ہوں، اور اس کی وجہ مجھ سے منافقت نہیں ہوتی۔ میں نے اس بچے کا نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھاتے ہوئے میں نے ٹھیک ٹھاک ان کی اتاری۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ 40-50 لوگ لے کر آ گئے ہو، لڑکی لینے آئے ہو، زمین کا قبضہ لینے کے لیے آئے ہو۔ خیر اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ نہیں سن رہے، ان کا پیچھا سن رہا ہے۔ اسی گھر میں پچھلے سے پچھلے سال ان کے دوسرے بیٹے کا نکاح تھا۔ مجھے کہنے لگے استاد جی اس طرح ہم آپ کو چھتراول کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اب توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ ہماری خواتین کو بڑا شوق ہوتا ہے، میری دھی دی جنج 200 بندہ نہ آیا تو میری عزت نہیں رہنی۔ ہم وہاں پر گئے اور بہت بڑی بارات تھی، 996 کم 1000 آدمی بارات کے ساتھ تھا۔ دوبارہ سن لیجیے، 996 کم 1000 آدمی بارات کے ساتھ تھا۔ ایک گاڑی پہ ہم گئے، میں، ڈرائیور، لڑکا، اس کا باپ، سیدھے مسجد پہنچے۔ 10-12 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے نکاح پڑھایا، اور نکاح پڑھانے کے دوران میں نے ایک سوال کر دیا۔ میں نے کہا ہم کتنے آدمی آئے ہیں جی؟ میں نے سوچا آپ لوگوں کی کنفیوژن بھی دور کر دوں۔ کہنے لگے جی 4۔ میں نے کہا 40 آدمی آتے تو پھر کیا ہوتا؟ کہنے لگے یہی کچھ۔ میں نے کہا 400 آتے تو پھر کیا ہوتا؟ کہتے ہیں جی یہی کچھ۔ تو میں نے کہا 4000 آتے تو پھر کیا ہوتا؟ کہنے لگے یہی کچھ۔ اللہ کے بندو، صرف یہ سوچ کر کہ جی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، کسی کا منہ لال تھا آپ نے تھپڑ مار مار کے کر لینے۔ سادگی کا کلچر اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کا تحفظ تبھی ہوگا جب ہم لوگوں کو نمونہ سمجھ کر اندھا دھند ان کے پیچھے بھاگنے کی بجائے بذات خود ان کے لیے رول ماڈل اور نمونہ بنیں گے۔ یہ مہندی، یہ مائیاں، یہ تیل، یہ واگ پکڑائی، یہ ٹخنا بندائی، یہ دودھ پلائی، اور پھر کیا کہوں، بات لمبی نہ ہو جائے، میں نے انشاءاللہ اگلے کوئی 10 سے 12 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، تبدیلی کیا آئی ہے۔ پرانے زمانے میں ہم اپنا بچپن یاد کرتے ہیں، 40-45 سال پہلے کی بات ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ کھانا گھر پکتا تھا شادی پہ، اور ناچنے والیاں باہر سے آتی تھیں۔ اب ناچنے والیاں گھر میں ہوتی ہیں اور کھانا باہر سے پک کر آتا ہے۔ کیا پیغام دے رہے ہیں ہم اپنی نئی نسل کو کہ پتر تیری پھوپھی 2 گھنٹے نچی سی تے تیرے ماں پیو دا ویاہ ہویا سی۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور باقاعدہ مووی بنتی ہے، اور وہ مووی پھر سوشل میڈیا پر چڑھتی ہے، عزت اور غیرت کی دھجیاں اڑتی ہیں، رب کائنات کی حدود کا بیڑا غرق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود پامال ہوتی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی حدود یہی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، زانی کو رجم کر دو، غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مار دو، اور قاتل کو قتل کر دو؟ یہ تو چند چیزیں ہیں۔ اس لیے یہ جو حالات کے رخ پر بہنا ہے اور ظاہری چمک دمک سے متاثر ہونا نا، سنہری کرنوں کے روپ میں ہر سراب کو کہکشاں سمجھ کر، یہ ڈر ہے کہ عصر جواں کی راہی غبار منزل میں کھو نہ جائیں۔ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ یاد رکھیے
اللہ تعالیٰ کی حدود کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے اپنی میں مارنا پڑتی ہے۔ جب ہمارا کوئی بیٹا، ہمارا کوئی بھائی فوج کے اندر بھرتی ہوتا ہے نا، تو فوج سب سے پہلے اس کی میں مارتی ہے، اور یہ میں رب کائنات نے آج سے 1500 سال پہلے ہماری مار دی ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر عرش والے رب نے کہا اے ابراہیم آج کے بعد تمہاری مرضی ختم، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، کہا الہ العالمین ابراہیم آج سے مر گیا، آپ جو حکم کریں گے وہی ہوگا۔ نتیجہ کیا ہے؟ آخرت کی بات تو بات کی ہے، آج 4000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، ہم اس محفل میں بیٹھ کر آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حدود و قیود کا تحفظ کیا تھا، انہوں نے اپنی میں کو مارا تھا۔ مجھے ایک بات بتائیے، جن لوگوں نے اپنے بچوں کی شادیوں پر کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ کیا، آج کے ان کا نام لینے والا ہے امام بخاری، امام مسلم، ابن تیمیہ، صلاح الدین ایوبی، خالد بن ولید، اور اسی طریقے سے آپ آگے چلے جائیں امام مالک، امام احمد بن حنبل، کیا ان لوگوں کا نام آج زندہ ہے یا نہیں؟ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدود کا تحفظ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے نویں بات آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ظاہری چمک دمک سے متاثر نہ ہوں۔ انشاءاللہ ان نعمتوں سے کئی گنا اعلیٰ نعمتیں ہمیں جنت کے اندر ملیں گی۔ 10ویں بات اور آخری جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ کیا ہے؟ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، اور اس کے بہکانے کے انداز بڑے عجیب و غریب ہیں۔ مثال کے طور پر شیطان نے ایک خوفناک چال چلی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس چال کے لیے اس نے قرآن کی آیت کا سہارا لیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب کائنات شرک کو کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کریں گے، باقی جتنے بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ عرش والے رب کی قسم ہے، اس آیت مبارکہ کی آڑ لے کر ہمارے دیندار طبقے کی ایک بہت بڑی تعداد کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ میں ایک دینی ادارے کے اندر بیٹھا ہوں، اور میرا پچھلے 36 سال سے عملی طور پر دینی اداروں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ آج اگر ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے معاشرے میں ٹوٹا پھوٹا اسلام نظر آتا ہے تو یہ اللہ کے فضل کے بعد دینی مدارس کی مہربانی ہے۔ دینی مدارس کا وجود رب کائنات کا بہت بڑا انعام ہے، اور میں قبر کے کناروں تک تمام دینی مدارس کا احسان مند ہوں گا۔ اگر میں جامعہ لاہور الاسلامیہ میں پڑھا تو وہ بھی ایک مدرسہ ہے، اور اگر میں بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں پڑھا تو میں اسے بھی ایک مدرسہ ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم نے وہاں ویسے ہی علم حاصل کیا۔ لیکن ان مدارس میں پڑھنے والے طلباء و طالبات، ان کو خصوصی طور پر شیطان کی اس چال سے خبردار رہنا چاہیے۔ ایک واقعہ سنا کر بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے اسلاف کہاں کھڑے تھے؟ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خنجر لگے، طبیب آیا، دوائی پلائی، دوائی زخم کے راستے باہر نکلی، طبیب رونے لگا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا امیر المومنین وصیت فرما دیجئے، آپ بچ نہیں سکیں گے۔ 3 کام کیے، ان میں سے ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا حذیفہ تمہیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، اللہ کے لیے مجھے وہ نام بتا دو تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میرا نام ان میں شامل ہے یا نہیں ہے۔
یہ میں اس شخصیت کی بات کرتا ہوں جن کو نبوت کی زبان سے جنت کی خوشخبری ملی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ عمر جس راستے سے تم گزرو تو شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اور یہ اس ہستی کی بات ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عمر، میں نے جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، اس میں نے ایک انتہائی حسین عورت کو چلتے پھرتے دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا گیا یہ آپ کے ساتھی عمر کا محل ہے۔ عمر، میں اس محل میں جانا چاہتا تھا لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں اس محل میں نہیں گیا۔ یہ اس ہستی کی بات کر رہا ہوں۔ کہا اللہ کے لیے مجھے بتا دو منافقین کون کون تھے؟ کہا عمر، یہ سوال مجھ سے مت کرو، اس لیے کہ یہ امانت ہے اور یہ امانت میں سینے میں لے کے قبر میں جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو ایک احسان مجھ پر کرو۔ کیا؟ مجھے اتنا بتا دو کہ کہیں میرا نام تو اس فہرست میں نہیں ہے۔ کہا عمر، خوش ہو کر دنیا سے جاؤ، اطمینان کے ساتھ موت کو گلے لگاؤ، تمہارا نام اس فہرست میں شامل نہیں۔ پھر بھی نہیں رکے، اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا عبداللہ، جب تم جنازہ پڑھو میرا تو کوشش کر کے حذیفہ بن یمان کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اگر یہ جنازہ پڑھ لے تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر اس نے جنازہ نہ پڑھا تو میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ صحابی کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھے گا۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں لگتا۔ ہمارے دماغ میں یہ چیز موجود نہیں کہ بہت جلد ہم نے زمین سے 3 فٹ نیچے دفن ہو جانا ہے، جہاں پر عذاب کی کم از کم صورتحال یہ ہے کہ قبر دبائے گی اور پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کے تحفظ کے لیے ہمیں شیطان کی چالوں سے خبردار رہنا ہے۔ اور شیطان کی ایک چال یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں غیروں کی نقالی پر مجبور کرتا ہے۔ لو جی، ساری دنیا کر رہی ہے، اور بھئی ساری دنیا کھائے گی تو ہم بھی کھا لیں گے۔ میں معزز خواتین کو خاص طور پر یہ نصیحت کروں گا، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود پامال کرتی ہیں، اپنے مردوں کو زبردستی کرنے پر مجبور کرتی ہیں، اور اگر مرد ایسا نہ کرے تو اتنا بڑا تھوبڑا بنا کے آپ بیٹھ جاتی ہیں۔ اب بندہ کیا کرے؟ اپنی ایمانداری سے بتائیے، ہماری شادیوں پر، ہماری فوتگیوں پر، ہمارے بچوں کی پیدائش پر کتنی جگہ پر ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ تو یہ جو چند نکات میں نے آپ کی خدمت میں رکھے، اسی وجہ سے رکھے ہیں کہ ہم ان کو مد نظر رکھیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے انفرادی سطح پر اپنی ذات سے شروع کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے حدود کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ اس سے معاشرے کے اندر مثبت تبدیلی بھی آئے گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا اس میں کوئی بہتری ہے تو اللہ کی طرف سے، کوئی خامی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔